یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دو آدمیوں کو جب لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو برا کہتے ہیں. کل ایک مسجد کی ویڈیو آئی, تراویح پہ جھگڑا ہو رہا ہے امامت پہ, مکہ چل رہے ہیں لاتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو, پاگل لوگ. بھائی غلط کہہ رہے ہو آپ, پہلے یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہو سکتا ہے ایک صحیح ہو دوسرا ظلم کر رہا ہو آ کے, تو تلاش کرو بھائی کون اس میں ظالم ہے. میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں کتنے سال سے, 2006 سے, آج 2025 ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آ کے بندہ کھڑا ہو جائے مصلی پہ, مجھے ہٹائے, میں پڑھاؤں گا, اور 6 بندے لے آئے بس بھر کے, ہم مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں, تو کیا ہم یوں کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ پڑھائیے, آپ نے پڑھا دی ہم نے پڑھا دی, ایک ہی بات ہے. ہمیں یقین ہوگا نا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. کیا خیال ہے بھائی, کیوں قبضہ کر رہا ہے مسجد پہ؟ نہ محلے والے آپ کو جانتے ہیں, کیوں بلا وجہ آپ پوری بس بھر کے لا کے بندے پہ گھسانا شروع کر دیے. ایک مسجد میں اتنے عرصے سے نماز ہو رہی ہے, تو نتیجہ یہی نکلے گا. آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی نہیں کرو, پولیس میں جا کے کمپلین کرو, جب پولیس میں جانے تک پورا قبضہ ہو چکا ہوگا, عین ممکن ہے پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہو. تو ایسے موقع پہ یہ فطری چیز ہے, نیچرل ہے, گتھم گتھا لڑائی مکے, ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو غلط آدمی گھسے اور قبضہ کر رہا ہو اس کو ڈنڈے مار کے باہر نکالو. تو ایسے موقع پہ پھر لوگوں کا تبصرہ, یہ دیکھو مسجد میں, یہ دیکھو. بھائی آپ یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. یقیناً مسجد میں مکے چلانا اچھا کام نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, نہ برے الفاظ کو, نہ گتھم گتھا, نہ مکے بازی, یہ سب چیزیں غلط ہیں. لیکن جو ری ایکشن میں کرے گا تو ری ایکشن کی اجازت ہے میرے بھائی, ری ایکشن کی کیا ہے اجازت ہے. ایسے دنیا میں آج مذہبی اسکالر بعض دفعہ اخلاقیات کی ایسی تعلیم دیتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں ممکن ہی نہیں ہے. کوئی آپ کا پاجامہ اتار کے چلے جائے, اب مثال سمجھ میں آئے گی. آپ زیادہ پہلے تو یوں کر کے کھینچو گے نا اوپر, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کو؟ پھر دوبارہ اتارے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں دیکھیں ایکسکیوز می, اب اٹھا کے چماٹ مارو گے آپ اس کو. اچانک ایک ویڈیو کسی نے کیمرے میں وہ ویڈیو بنا لی, آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, یہ کر رہے ہو. لوگ کہیں یہ دیکھو اس دن یہ اخلاق پہ پورا مقالہ لکھا ہے انہوں نے, آج تھپڑ بھی مار رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں. بھائی یہ گالیاں کس بات میں دے رہا ہے, کس کے جواب میں گالیاں دے رہا ہے, یہ تو دیکھو. رونے بھی نہ دے, وہ تمہارا پاجامہ اتار رہا ہے اور تمہیں غصہ بھی نہ آئے, یہ تو بغیرتی ہو گئی نا پھر. تو یہ ہماری سوسائٹی کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہر شخص اس جرم میں مبتلا ہے. جب میڈیا پہ کوئی خبر دیکھیں گے وہ اس نے اس کو مارا, ابے دیکھا, یہ دیکھو, یہ ہے نیک لوگ. تو میں تو اس لیے ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہوں جو میں افورڈ نہ کر سکوں. میں تو بتا دیتا ہوں, میں تو گھر میں بھی بتایا ہوا, دیکھو بہت اچھے اخلاق سے میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں, ایک لمٹ ہے برداشت کی. گھر میں بھی ہم نے ایسے دھمکی دی ہوئی ہے. کوئی گھر چلتا ہی نہیں ہے لامحدود خوش اخلاق, کچھ بھی کر لو بس ہم تھینک یو ہی کہیں گے, ہم ہنسیں گے, ہم کہیں گے کوئی بات. ایسا نہیں ہوتا, دنیا بیچ کے کھا جائے گی آپ کو, دنیا بیچ کے کھا جائے گی. بچے آپ کے باپ بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. آج کل موٹیویشنل اسپیکر کو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں بچہ جب گھر میں کچھ چیختا ہے نا, چیختا, تو اس سے بچوں کا نا ایک وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جب کوئی چیختا ہے بچوں کا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس سے بچہ میں یہ ہوتا ہے. پھر ویسے گاڑی اصطلاحات, یار وہ اخلاق سکھاؤ جو افورڈ کر سکو. بالکل ہی گھر میں ذرا, ویسے تو چیخنے کا گھر میں ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر خاندانی لوگوں کے ہاں ہر وقت چیخو پکار لگی ہوتی ہے. خاندانی لوگ ہمیشہ آرام سے بات کرتے ہیں اور تمیز سے ہی چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی ماتحت آپ کا لمٹ کراس کر رہا ہے بار بار, تو پھر بھائی تھپڑ بھی بنتا ہے, پھر چیخنا بھی بنتا ہے. پھر اگر اس کو تنبیہ نہیں کرتے تو یہ اس پہ ظلم کر رہے ہو آپ, پھر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. پھر بھی بچے کو سیلف رسپیکٹ نہیں, سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ دے دی تو فرعون بن جائے گا, تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. ہم کہتے ہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے, لیکن بچے کو تواضع بھی تو سکھانی ہے. اتنا اس کو کر دیا کہ باپ ڈانٹ بھی نہ سکے, باپ نے ڈانٹا, بچہ باپ کو بد اخلاق سمجھ رہا ہے, اس کا مطلب بچے میں فرعونیت پیدا ہو رہی ہے, یہ باپ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اخلاق اصل ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دینا چاہیے. اور دنیا کی کوئی حکومت اس غیر معمولی اخلاق پہ چلتی نہیں ہے.
ہر حکومت نے پولیس بھی رکھی ہوئی ہے, جیل بھی رکھے ہوئے ہیں, سخت سخت سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں نہیں کر لیتے؟ جاپانی تو اتنے پولائٹ ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں, چور کو پکڑو تو چنگ پانگ کر کے اس کو سمجھاؤ اور اس کو ہدیے دو, گفٹ دو تاکہ وہ چوری چھوڑ دے. بھائی جاپان میں بھی جیلیں ہیں, ملیشیا میں بھی جیلیں ہیں, امریکہ میں بھی جیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا, کتنے بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں دبئی میں, آپ سگنل توڑ دیتے ہو, سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک ریاست ہے, مسجد بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب بھی دو بندے لڑ رہے ہوں تو دونوں کو جا کے چماٹ نہیں لگایا کرو اور دونوں کو برا بلا مت کہا کرو, بلکہ یہ دیکھو کہ ان میں صحیح کون ہے اور ان میں غلط کون ہے, تو پھر فیصلہ کرو. ہم لوگ, ہماری ایک عادت ہے جہاں پھڈا ہو رہا ہے دونوں کو غلط. تو اسی میں یہ آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ مولوی اس کو کہتا ہے کافر, وہ کہتا ہے یہ کافر, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, لہذا یہ سارے غلط ہیں. یہ بھی بے وقوفانہ باتیں ہیں. اگر اس دلیل سے سارے غلط ہیں تو پھر تو آپ بھی غلط ہو, کیونکہ آپ ان سب کو برا کہہ رہے ہو, یہ سب مل کے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. وہی والی مثال ہو گئی نا جو اس دن میں نے دی تھی. میں کہوں عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے مجھ سے, میں نے کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا کہ عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے. کورٹ نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لیے, مفتی صاحب نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا گئے ہیں. کورٹ کا ہے, تو اس کو برا کہہ رہا ہے, وہ تجھے برا کہہ رہا ہے, تو ان کو چور کہہ رہا ہے, وہ تمہیں چور کہہ رہا ہے, تم دونوں ہی چور ہو, جاؤ یہاں سے. تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ بھائی آپ جج بن کے فیصلہ کرو کس کا الزام صحیح ہے اور کس کا الزام غلط ہے. آپ جج کس بات کے ہو, یا پھر جج بنو ہی نہیں. اب جج نے کیا کیا, دونوں کو بول دیا کہ یہ عبدالوہد مفتی صاحب کو چور کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, تم دونوں چور ہو, دفعہ ہو یہاں سے. چوتھا آدمی آیا, اس نے کہا کہ عبدالاحد مفتی صاحب کو, مفتی صاحب عبدالاحد کو, اور جج ان دونوں کو, تم تینوں غلط ہو. پھر چوتھا آیا, اس نے کہا عبدالاحد مفتی صاحب کو چور کہہ رہا ہے, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, اور جج ان دونوں کو چور کہہ رہا ہے, یہ تینوں بھی غلط, اور وہ جو چوتھا ان چاروں کو غلط کہہ رہا ہے, ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے, وہ بھی چور ہے. لہذا یہ تو اس دلیل سے تو پوری دنیا بالآخر چوری بن جائے گی, غلطی بن جائے گی. کبھی بھی جھگڑا نمٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا تو ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا, لہذا یہ دونوں ہی برے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, دونوں ہی برے ہیں. بھائی دیکھو ویلڈ ریزن کس کے پاس ہے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی. اگر کوئی اس بیس میں نماز نہیں پڑھ رہا کہ بھائی اس کا عقیدہ شرکیہ ہے, تو یہ ویلڈ ریزن ہے. پھر یہ دیکھو عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. صرف اس بیس پہ کہ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, وہ اس کے پیچھے نماز, اس بیس پہ لوگ اپنے آپ کو نا براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے سب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بارش سے بھاگے پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اب امام کے بارے میں یہ بھی بحث چھوڑ دیا آپ نے کہ توحید کے عقیدے پہ ہے یا نہیں ہے, شرک کر رہا ہے تو کیسے نماز ہو جائے گی میرے بھائی. تبھی میں لوگوں سے ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ مفتی صاحب بہت اچھے اخلاق ہیں, اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں. کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اچھے اخلاق رکھوں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ میں رکھتا ہوں, ایک لمٹ رکھ. اس کی وجہ سے میں پھر روب رکھتا ہوں سامنے والے پر کہ بس لمٹ کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے گھر والوں سے بھی ابھی یہاں بیٹھ کے تو ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن بہرحال تو ایک ہے لمٹ. اس کے بعد پھر جو میں سمجھ رہے ہیں اکیلے میں پھر بتاؤں گا آپ کو, یہاں بتاؤں گا تو پھر وہ الٹا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, وہاں سے روب آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خیر, تو جو ہے تو ملازمین کی بھی ایک انتہا ہے, حد ہے. ملازمین کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دیا, یہ تھوڑی بار بار بھائی رخصت چھٹی کرو ورنہ کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری جتنی ترقی اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی امپلائز کو ایک حد تک مہلت دیتی ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں بھائی یہ تیرے ماموں کا گھر نہیں ہے, ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, تو اسلام کا بھی یہی اصول ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک غیر مسلم کو پکڑا جاسوسی کرتے ہوئے. آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں. نبی کو ترس آ گیا, یار 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا, جرم بہت بڑا تھا. جاسوسی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو شہید کروانا. لیکن آپ نے اس کی بیٹیوں کا جب سنا تو چھوڑ دیا. اس کو شرم نہیں آئی, دوبارہ جاسوسی کے لیے آیا, پھر پکڑا گیا.
پھر آپ نے اس کے حکم دیا گردن اڑانے کا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی اب بھی ہم اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں تیرا خیال ہے, اپنا خیال نہیں ہے, اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. جاسوسی کر کے جائے گا, ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے, ہم نے پہلے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے. تو یہ نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے, لا محدود نہیں ہے کہ بس سب بھائی لیڈر تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں لیڈر, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, سخت لہجے کو پسند نہیں کرتا, لیکن جواب میں, کس میں؟ جواب میں, تاکہ لوگ تمہیں کھا نہ جائیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ مرد کو جو اللہ نے بھاری آواز دی ہے وہ اس لیے تاکہ گھر میں بیوی پر, استغفر اللہ, خواتین کہتی ہیں نا یہ تو ہمارے جیسا ہے, تو اللہ نے اس کو آواز بھاری کیوں دی ہے؟ اس لیے تو دی ہے تو تھوڑا سا یہ تم پہ روب رکھے, آپ ماتحت ہو کے چلیں. اور یہ اس لیے بھی کہ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائے گا. یہ خواتین کہتی ہیں ایکچولی دلائل سے سمجھاؤ. بھائی دلائل سے سمجھانا ہوتا تو پھر اللہ نے مرد کو بھاری آواز کیوں دی ہوتی؟ کیوں آواز بھاری دی ہوتی ہے اللہ نے؟ دیکھو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, اگر پولیس کا کام دلیل سے سمجھانا ہوتا تو بندوق لے کے کیوں آ رہے ہو بھائی؟ تو مناظرہ کرو نا, آن لائن مناظرہ کرو چور کے ساتھ. پولیس کہتی ہے ادھر بیٹھ, وہاں کورٹ میں جا کے دیکھیں گے. ابھی وہ کہے گا نہیں ایکچولی پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ میرا یہاں بیٹھنا موبائل میں بنتا ہے. پولیس کہے گی دلیل تو کورٹ میں جا کے تیرا باپ دے گا, وہاں پہ ہمیں آرڈر آیا ہے تبھی ہم بندوق لے کے آئے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو جو بھاری آواز دی, مرد کو جو مردانگی دی ہے, وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گھر میں جو جائز فیصلے, ناجائز نہیں, ان میں ہر بات دلیل سے نہیں سمجھائی جائے گی. بیگم کو بھی ایکچولی یہ تو قیامت آ جائے گی, ہر دلیل کا بیگم کے پاس جواب ہوتا ہے. آپ ادھر جواب دو گے, وہ آگے سے مناظرہ بغیر شرطوں کے, ایسا مناظرہ شروع ہوگا نا کہ مباہلے تک نوبت آ جائے گی. تھوڑے دنوں میں آپ مباہلہ کر رہے ہوگے, بیگم ٹھیک ہے تم اپنے ماموں چاچے سالے پھپھے لے کر آؤ, میں یہاں سے اپنے لے کر آتا ہوں, آسمان سے آگ آئے گی, جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. یہ نوبت آئے گی اگر بحث شروع کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی, یہ بحث ختم, اب یہ میں نے بول دیا ہے تو اب یہ ہوگا. جائز چیز ہو, ناجائز باتوں میں نہ کیا کرو. تو یہ اللہ نے مرد کو بھاری آواز دی ہی, مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ کبھی کبھار چنگیز خان بن کے نہ آئے, آرڈر دینا بھی سیکھے. وہ بھائی یہ بول دیا ہے تو یہ ہوگا, اب اس میں اب آپ کو آگے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو چکا ہے, the damage has been done. ہم بھی یہاں ہیں. اچھا خیر آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ایک بہت اہم آیت یہ تھی اس میں. دوسری آیت یہ کہ اہل کتاب کے بیہودہ اعتراضات, کہ بھئی آسمان سے, یہودی عیسائی کہتے تھے آسمان سے کتاب نظر آئے, قرآن آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں. یہودی کہتے دیکھو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ گئے نا کوہ طور پہ لے کے آ گئے, تو قرآن بھی ایسا ہی آ جائے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا 2 جواب دیے. ایک تو صحابہ کو تسلی دی کہ ان کے بیہودہ باتوں پہ تنگ نہ ہوا کرو. وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہی ہو جائے, اللہ پھر ایسا ہی نازل کر دے. اللہ اپنے طریقے سے نازل کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. تو دلیل سے جو اللہ نے جواب دیا وہ یہ کہ اے نبی, ان یہودیوں سے آپ کہیں کہ یہ تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ڈائریکٹ تورات مل گئی, اور کتنے پیغمبر پہلے ایسے گزرے ہیں جن کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو, ان پر تو آسمان سے تھوڑی تھوڑی کر کے وہی نازل ہوتی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, ہم نے آپ پر ایسے وہی نازل کی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر, اور کتنے سارے پیغمبر ہیں, ان سب پہ تو یہ تو اکیلے موسیٰ ہیں. تو ان پیغمبروں کو تم بھی تو مانتے ہو, ان کا تو تم انکار نہیں کرتے کہ ان کو پوری کتاب اچانک کیوں نہیں مل گئی. تو یہ تو بعض حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر پوری کتاب پکڑا دی گئی ہے. اور پھر جو صحابہ کو ٹینشن ہوتی تھی نا ان کے بیہودہ اعتراضات سے, تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ, اے صحابہ اور اے نبی آپ یہودیوں کے ان اعتراضات سے پریشان نہ ہو. ان موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے تورات دی تھی نا, ان کے حساب سے انہوں نے ان کو کون سا مان لیا تھا؟ جب یہ تورات ملی تو یہ کہنے لگے ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ ہم اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کتاب, اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے, اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے, پھر مانیں گے ہم. تو یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایسے آسمان سے کتاب آ جائے گی تو یہ سارے یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ان کا مقصد انکار کرنا ہے, ضد اور ہر دھرمی ہے
تو انکار جس نے قسم کھا لی ہو تو وہ تو کچھ نہ کچھ میخیں نکالتا رہے گا. تو آپ کو اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے, ان کے بےہودہ اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بھائی اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, اور اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کو اس اعتراض کا جواب مل گیا تو یہ اب نہیں کہ وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا, وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ بہت اور بھی اس طرح کی سورہ انعام میں بہت ساری آیتیں. وقت مکمل ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایمان نصیب کرے, اور ہمیں جو اللہ نے دین اور مذہب دیا ہے نا, جسے اسلام کہا جاتا ہے, اطمینان کے ساتھ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا ہے بھائی؟ اگر کسی لڑکی فیمیل انفلوئنسر کے تھرو کوئی پروڈکٹ پروموٹ کروائی اور اس کو ایڈورٹائزمنٹ کریں جس میں اس کا فیس آ رہا ہو, تو اس پروڈکٹ تو اس کو پروموٹ کرنا کیسا ہے؟ آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ اسکارف پورا ہو اس کا. جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے میرے بھائی. بہت ہی کوئی مجبور ہو کھینچا تانی کر کے چہرے کی حد تک گنجائش نکالی جا سکتی ہے. راجح قول تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی جوان لڑکی پہ فرض ہے, لیکن آمدن کا کسی کا مسئلہ ہو تو بہت زیادہ کھینچا تانی کر کے جو گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہ اتنی کہ ٹھیک ہے باقی جسم ڈھانپ لے, چہرہ کھول لے. ایک صاحب غریب کے گھر میں کھانے میں اپنے نوجوان بیٹے کو کام پہ لگانے کے بجائے اس کو قرآن پاک اور دینی تعلیم پر لگائے ہوئے اور مجھ سے تعاون زکوٰۃ وغیرہ کا سوال کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جب گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے تو جوان بیٹے کو آپ نے دینی تعلیم میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ بیٹے کو پھر ملازمت پہ لگاؤ. دین کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شریعت سکھائے. تو جب لوگوں کو شریعت سکھائے گا تو مانگنا سکھائے گا یا دینا سکھائے گا؟ دینا. تو یہ کیسے سکھائے گا دینا؟ جب بولے گا کہ بھئی مانگنا نہیں چاہیے, لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے, لوگ کہیں گے تمہارے ابا تو مانگتے تھے. دین کو گرا کے کبھی بھی دین کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جب ہوتا نا جب علماء بالکل ہی ختم ہو چکے ہوتے تو ہم کہتے بھائی اب فرض عین ہو چکا ہے اب دین کو بچانا. تو علماء الحمدللہ ہیں, تو اب باپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے, جوان بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اور یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ بیٹے کے لیے ضروری دینی تعلیم حاصل کرے اور باقی باپ کا سہارا بنے, کمائے باپ, یعنی خود کمائے تاکہ باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے یار دین جو ہے نا استغنا سکھاتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے. بہت سارے مذہبی لوگ نا مذہب کی تعلیم حاصل کر کے بھکاری بن جاتے ہیں, ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دین تو استغنا سکھاتا ہے بھائی, دینا سکھاتا ہے. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جو بہت سے مذہبی جو لوگ ہیں وہ ان کا طریقہ ایسا ہے کہ مانگنا ساری زندگی اپنے یعنی مانگتا ہی رہتا ہے. تو ایسے علماء سے تعلق قائم کریں جن میں استغنا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں, ہم نے مدارس میں ایسے مستغنی لوگ دیکھے ہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ساری زندگی پڑھاتے ہیں, ایک دھیلا کسی سے نہیں مانگتے. تو ایسے اسکالر سے دور رہیں جو اپنی ضرورات کے لیے کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ نظر, کبھی اس کی جیب پہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف سیٹھوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, غریب سے ہوتی نہیں ہے. ایسے اسکالرز بھی ہیں, کوئی غریب ان کے قریب ہی نظر نہیں آئے گا کبھی آپ کو. سارے بڑے بڑے بھائی, کیوں تم تو سب کے لیے برابر ہو یار. دیکھو قرآن میں جو آج ہم نے سورہ انعام پڑھی نا, اس میں ایک آیت یہ بھی تھی, مشرکین مکہ کے جو سردار تھے کہتے تھے اے نبی آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں, ان کو ہٹائیں تو ہم آئیں گے. اللہ نے کہا ان کو نہیں نکالنا اپنی مجلس سے, آپ ان کو نہیں نکالنا, بلکہ ان کو آپ موٹیویٹ کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں اسلام کی توفیق دی, تمہاری غربت اس سے تم اللہ سے دور نہیں ہوگے, بلکہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی استغفار کرو گے اللہ وہ جرم بھی معاف کر دے گا. اور ان کو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے جو سیٹھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں غریبوں کی محفل میں ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو غریب لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں, قوم کے بڑے بڑے لوگ آنے چاہیے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین, اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے. جو شکر والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے, جو فرعون اور متکبر ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا. تمہارے پاس دولت ہے جس کی وجہ سے تمہاری فرعونیت ہے تمہارے اندر, تمہیں اللہ نے اسلام سے محروم رکھا. یہ بلال حبشی اور ابن مسعود جیسے مسکین ہیں, ان میں تکبر نہیں تھا تو یہ اسلام لے آئے.
تو مذہبی لوگوں کا یہ کہ ہر وقت دولت مندی ان کے گرد بیٹھے ہیں, کوئی رکشا ٹیکسی والا قریب میں کبھی نظر ہی نہیں آتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب خود بہت مالدار تھے, لیکن حضرت کی محفل میں اکثر ہم نے دیکھا رکشے والا آگے بیٹھا ہوا ہے, ڈیفینس کے سیٹ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, رکشے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آگے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سیٹ آگے نہیں آ سکتا, جو پہلے آ گیا وہ آ جائے آگے, جو پہلے آ گیا. تو یہ فرق علماء کی محفل میں مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. تو جب طبیعت میں لالچ ہوتی ہے تو پھر بس سارے مالدار لوگ. عبد الاحد بھائی نے ایک دفعہ مجھے دمبا کھلایا تھا, صرف عبد الاحد بھائی سے دوستی ہے, یہ اشارہ ہے کہ ایک اور دفعہ کھلائیں دمبا, اور جو بیچارہ غریب ہے اس سے دوستی نہیں ہے. اس لیے ہماری عبد الاحد بھائی سے بھی دوستی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا کھلایا ہے؟ دمبا کھلایا. دوبارہ انتظار کر رہا ہوں میں, اور جو نہیں جس نے دمبا کھلایا اس سے بھی تھوڑی بہت سلام دعا. اچھا میرے جو غریب دوست ہیں یہ نہیں کہ چلو دمبا تو نہیں کھلاتے, الٹا مجھ سے کھا رہے ہوتے ہیں, الٹا مجھ سے دمبا کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو.